مہمان بھوکا نہ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پیسے نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ادھار کا آٹا لے آؤ، لیکن مہمان بھوکے نہیں جانے چاہیے۔ تو اپنے کاریگروں کو بھیجا، تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دوست تھا جو جنگل میں کہیں رہتا تھا، وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام اگر اپنی ذات کے لیے مانگتے تو میں دے دیتا اور دیتا بھی رہتا ہوں، لیکن ابراہیم علیہ السلام مہمانوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، ان کے خرچ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، میں نہیں دیتا آج۔ تو وہ جو کارندے تھے انہوں نے کہا ہم خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے، اگر آپ نہیں دو گے تو ہم نہیں جائیں گے، یہاں بیٹھو۔ اس نے کہا اگر خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے ہو تو جو بوریاں لائے ہو یہ مٹی کی بھر لو، ریت کی بھر لو، لیکن میں آج آٹا نہیں دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی پانی کی طرح بہاتے رہتے ہیں، مہمانوں پر خرچ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے میرے دوست ہیں لیکن نہیں دیتا میں، وہ بہت بہاتے ہیں۔ تو اب خالی ہاتھ تو آنا پسند نہیں کیا، بہرحال انہوں نے اپنی بوریوں میں ریت بھر لی، مٹی بھر لی، اور رات کے وقت جب ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے ہیں اور وہ بوریاں اتار دی گئی، وہ کارندے تو چپ چاپ بیٹھ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان لگا، روٹیاں بنی ہوئی آئی تیار، سارے مہمان جب کھانے لگے تو وہ جو آٹا لینے گئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ یہ اتنا سارا آٹا کہاں سے آ گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم ہی لائے ہو اور تم ہی پوچھتے ہو، تم ہی تو بوریاں بھر کے لائے ہو، تم ہی پوچھتے ہو، تب اس نے تو مٹی بھر کے دی تھی، اس تمہارے دوست نے بوریوں میں مٹی بھری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس دوست نے تو مٹی بھری تھی لیکن اس دوست نے آٹا بھیجا ہے، اسی کا آٹا بنا دیا اللہ نے، اسی مٹی کا آٹا بنا دیا۔ تو اس دن سے ان کو اللہ کا خلیل کہا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا کہ اس دوست نے تو مٹی بھری تھی لیکن اس دوست نے آٹا بنا دیا، تو اس دن سے ان کا نام پڑ گیا خلیل۔ ایک روایت تو یہ۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیف کنت خلیلا، اللہ نے آپ کو خلیل کیسے بنایا، دوست کیسے بنایا؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی بنایا، بذلت لنفسی للنیران، بدلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن وہا انا خلیل الرحمن۔ فرمایا اللہ نے مجھ سے کہا کہ جان پیش کر تو میں نے آگ میں پیش کر دی، اللہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا قربان کر تو میں چھری لے کے تیار ہو گیا، اللہ نے مجھ سے کہا کہ تو مال قربان کر تو میں نے سارا مال مہمانوں پہ لگا دیا، اللہ نے مجھ سے کہا ایسا دل پیش کر جس میں کوئی اور نہ بستا ہو تو میں نے قلبی للرحمن، دل کو خالص اللہ کے لیے کر دیا، وہا انا خلیل الرحمن، تو پھر اللہ نے مجھے خلیل الرحمن بنا دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرب جو اللہ کا حاصل ہوتا ہے وہ قربانی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے ایسے ہی خلیل نہیں بنایا گیا ہے، اس کے پیچھے میری قربانیاں ہیں، میں نے اب جو ہے اپنی جان کو آگ میں پیش کر دیا، سارا مال لگا دیا، اور جو ہے سوسائٹی کو قربان کر دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وطن کو قربان کر دیا، بیوی بچوں کو جنگل میں چھڑا دیا، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا، چھری تیز کر کے بیٹے کا گلا کاٹنے کو کھڑا ہو گیا، تب اللہ نے رحمان نے خلیل بنایا ہے، ایسے ہی نہیں بنایا ہے۔ تو خلیل جو بنتا ہے وہ یوں بنا کرتا ہے۔ اس امت میں بھی ایک شخصیت ایسی تھی جس کو نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، جیسے اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک تو ہے خدا کا خلیل، ایک ہے مصطفیٰ کا خلیل۔ خدا کا خلیل ابراہیم ہے اور مصطفیٰ کا خلیل ابو بکر صدیق ہے۔ تو ابو بکر کو کیوں کہا؟ صحابہ تو اور بھی بہت سارے ہیں، 2.25 لاکھ تک تعداد بنتی ہے صحابہ کی تقریباً، تو پھر ان میں سے کسی کو نہیں کہا، ابو بکر کو کیوں کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا؟ اس لیے کہ خلیل بننے کے لیے جو قربانیاں دی جاتی ہیں وہ قربانیاں ابو بکر صدیق نے دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خلیل ہیں، جب اللہ نے ان سے جان مانگی تو ابراہیم نے اپنی جان کو نار میں پیش کر دیا، آگ میں، نار میں،
اور جب اللہ کے رسول نے ابو بکر سے جان کی قربانی مانگی تو ابو بکر نے اپنی جان کو غار میں پیش کر دیا۔ غار، ہجرت کی سفر میں ٹھہرے تھے، خطرہ کتنا تھا، کالا اندر بیٹھا تھا، ابو بکر نے اس سوراخ پہ ایڑی دی، کالا ڈستا رہا، ابو بکر ہنستا رہا، ایڑی نہیں ہلائی، ہٹانا کیا، ہلائی بھی نہیں۔ تو ایسی قربانیوں کے بعد جو قربانیاں ابراہیم نے دی ہیں، نار میں پیش کی انہوں نے اپنی جان کو، تو ابو بکر نے اپنی جان کو غار میں پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا مال قربان کر، تو انہوں نے مال سارا مہمانوں پہ لگا دیا۔ ابو بکر سے کہا گیا مال قربان کر، گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ ابو بکر آپ سب کے اخیر میں کیوں آئے ہو؟ آپ تو نیکی کے کاموں میں سب سے پہلے آتے ہو۔ آج جو ہے اتنا لمبا ملک شام کا سفر ہے اور اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان کیا، ابو بکر تم سب سے اخیر میں کیوں آئے؟ فرمانے لگے اسی لیے تھوڑی دیر ہو گئی، آج میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ سوئی بھی میرے گھر میں رہ نہ جائے۔ جب اللہ کے نبی نے مال مانگا تو ابو بکر نے ایسے دیا کہ جو کچھ تھا وہ آ کے دھر دیا۔ خلیل ایسے ہی نہیں ہے، نبی نے فرمایا کہ لَاتَّخَذْتُ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، ابو بکر کو دوست بناتا۔ ابراہیم سے اللہ نے کہا وطن کی قربانی دے، انہوں نے وطن کو قربان کر دیا۔ عراق سے ملک شام چلے گئے، ملک شام سے عرب چلے گئے، جنگل میں چلے گئے، پھر وہاں سے ملک شام چلے گئے۔ ابو بکر سے نبی نے فرمایا وطن کی قربانی پیش کر، تو ابو بکر نے گھر بار چھوڑ کے وطن کو قربان کر دیا۔ ابراہیم بیوی بچوں کو لے کر گئے تھے، ابو بکر چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر ابراہیم نے بھی جنگل میں چھوڑا، ان کی تو بڑی قربانی ہے۔ لیکن اس امت میں نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو، وہ تو خدا کا خلیل ہے، بڑا ہے، وہ تو جد الانبیاء ہے، لیکن اگر میں اس امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، کہ خلیل بننے کے لیے جو قربانیاں چاہیے وہ ابو بکر نے دی ہیں۔ ابراہیم سے اللہ نے فرمایا بیٹے کی قربانی کر، بیٹا قربان کر، میں جس سے دوستی کرتا ہوں اس کے دل پہ جھانکتا ہوں، اللہ نے فرمایا اگر اس کے دل میں اگر میں نے کسی غیر کو پایا تو دوستی ٹوٹ جائے گی۔ یہ جس وقت اللہ نے اپنے ابراہیم کو دوست بنایا اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں نے کسی وقت خاص توجہ سے، یوں تو ہر وقت اللہ دیکھتا ہے، لیکن خاص توجہ سے جس وقت تیرے دل میں جھانکا اور تیرے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو پایا تو دوستی ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک مرتبہ جب سفر سے واپس آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ کے گئے تھے، سال میں ایک مرتبہ ملنے کی اجازت تھی، کبھی آتے تو اسماعیل نہیں ملتے تھے، تھوڑی دیر کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، شادی ہو چکی ہے، ان سے بیوی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہے؟ وہ تو کہیں باہر گئے ہوئے، گھر کے حالات کیسے؟ تو کہنے لگے مت پوچھو، بہت پریشان ہیں ہم، نہ تو وہ ڈھنگ کی کمائی لاتا ہے، گھر میں نہ اناج ہوتا ہے، بہت پریشان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں بیٹی، جب تیرا شوہر آئے گا اسماعیل تو اس سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل دے، گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو کہا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، یوں کہہ کے گیا ہے، یوں کہہ کے گیا ہے۔ تو یہ حالات ہوتے ہی ہیں عورتوں کے، یہ تو اس کی بڑی پہچان ہے ناشکری۔ نبی نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے لیکن بڑوں بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہے کہ نہیں؟ شادی بیاہ کے موقع پر سب سے بڑا مفتی بیوی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، بات کھاری لگ رہی ہوگی، سچی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر سب سے بڑا مفتی بیوی ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس میں کیا کرنا ہے، نہ اپنے بھائی بڑوں کو پوچھا جاتا ہے، نہ گاؤں سے، نہ کسی مولوی صاحب کو، نہ مفتی صاحب کو۔ جتنی بھی رسم و رواج خرافات ہیں بیوی سے پوچھا جاتا ہے۔
نبی نے فرمایا ہے تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی لیکن بڑوں بڑوں کی عقل اڑا دیتی ہے. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ عورت جو ہے نا ہے تو کمزور، اس کو شاعروں نے صنف نازک کہا ہے. ادیب لوگ بیٹھے ہیں یہاں، صنف نازک کہا ہے عورت کو. شاعروں نے، ادیبوں نے، مورخوں نے، ہسٹروں نے صنف نازک کی نازک چیز ہے، شیشہ ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. لیکن ایک بزرگ نے فرمایا صنف نازک تو ہے لیکن اگر یہ کسی کو سیدھا کرنے پہ آئے تو یہ شیر کو بھی بہلا سکتی ہے. شیر تو کسی کے قبضے میں نہیں آتا، اگر عورت چاہے تو شیر کو بھی قابو میں کر سکتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بڑے بڑے شیروں کو دیکھا ہوگا کلائیاں چڑھتے ہوئے گواڑ میں، لیکن گھر میں بھیگی بلی ہاں کر لے سا. یہ بزرگ نے واقعہ ہے، اس کے پیچھے میں سناؤں گا آپ کو کہ وہ چاہے تو شیر کو قابو میں کر سکتی ہے. 2 میاں بیوی تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، دونوں کو غصہ بہت آتا تھا. شوہر بھی بہت غصے ور تھا اور بیوی بھی غصے ور. دونوں آگ جمع ہو جائیں، کام کیسے چلے، گھر کیسے چلے. بیچاری مائی پریشان ہو گئی کسی تعویذ والے کے پاس، مول صاحب کے پاس کہ پریشان ہے، ہمارا نباہ نہیں ہو رہا ہے. اور ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کسی نے کرا دیا، کوئی ٹوٹکو کرا دیو، کوئی مارو جادو کرا دیو، تھے پھال کھول کے دیکھو نا کیوں ہمارے لڑائی ہوئے سارا دن. تو جب مولانا کے پاس عورت گئی تو وہ تعویذ والے بھی آپ کو پتہ بہت چالو ہوتے ہیں، کسی کا ہاتھ بھی قبضے میں نہیں آتے. آپ کتنا ہی سوچ کے جاؤ کہ میں اس مولوی کو پھنسا لوں گا، لیکن نہیں، وہ ایسا پھینکے گا. اگر پیسے نہیں دو گے تو سامان لکھ دیتا ہوں، یہ لیا. سامان ایسا لکھے گا مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں مارکیٹ میں ملے گا ہی نہیں. تو پھر آئے گا کہ ٹھیک ہے یہ 2000 لے لے، مارو تعویذ دے دے. تو اس کے بعد جب عورت گئی، اب دیکھو اس تعویذ والے کا حکم کہہ رہا ہے تعویذ تو میں کر دوں گا لیکن اس کے لیے تجھے شیر کی گدی کے 3 بال لانے پڑیں گے. شیر کی گدی کے جو 3 بال ہوتے ہیں اس میں سے 3 بال چاہیے مجھے، ایسے تعویذ کام نہیں کرے گا. یہ سارے ڈھکوسلے ہوتے ہیں بھائی. قرآن تعویذ میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ تو یا تو قرآن کی آیت کو کام کرنا ہوتا ہے یا وہ دعا جو رسول اللہ سے ثابت ہو صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرتی ہے. اس کے علاوہ سب ڈھکوسلے ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ شیر کے بال لے آؤ. عورت پریشان تھی، گھر میں روزانہ لڑائی، کیا کرے. اب یہ گئی چڑیا گھر جہاں پنجرے میں شیر ہوتا ہے، وہاں جا کے سوچنے لگی شیر کے بال کیسے توڑوں گی. تعویذ والے ملے نے تکڑا پھنسایا ہے. وہاں اس کے ایک آئیڈیا سمجھ میں آیا کہ میں اس کو 2-3 دن گوشت ڈال کے اس کو اپنا مانوس کروں، اس کے قریب کروں. تو روزانہ شام کے ٹائم میں جو ہے پنجرے کے قریب جاتی، چڑیا گھر جاتی اور شیر کو گوشت ڈالتی. تھوڑے دنوں تک تو دور سے ڈال دیا جالی میں کھڑے ہو کے، لیکن تھوڑا انس پیدا ہو گیا، شیر مانوس ہو گیا تو جالی کے اندر ہاتھ ڈال کے منہ میں دینے لگی. عورت نے دیکھا یہ شیر تو مجھے کاٹ رہا نہیں ہے، میں اس کی موسینا ہوں، میں اس کو روز گوشت ڈالتی ہوں. یہ جب گوشت ڈالتی وہ شیر کھانے لگتا تو عورت شیر کی گدی پہ ہاتھ پھیرتی. شیر تو کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اس نے جلدی سے 3 بال پکڑے اور کھینچ لیے اور اس تعویذ والے کو بھی ہرا دیا. اس عورت نے، تعویذ والے نے سوچا تھا یہ نہیں لائے گی، شیر کے بال کہاں سے لائے گی، لیکن یہ حاضر ہو گئی. لو مول صاحب شیر کے 3 بال لے کے آ گئی، اب تعویذ بناؤ. تو اس مولوی نے ماتھا پکڑ لیا کہ خدا کی بندی تو شیر کو قابو میں کر سکتی ہے، شوہر کو نہیں کر سکتی. پر شیر کو جب تو قابو میں کر سکتی ہے تو شوہر کو قابو میں نہیں کر سکتی. جیسے چند دن تو نے اس کو ٹکڑے گھیرے ہیں، محبت کے ٹکڑے گھیرنا اپنے شوہر کو، پھر دیکھنے کیسے دم ہلاتا ہے. خیر پتہ نہیں کہاں سے بات نکل گئی. تو جب آئے ابراہیم علیہ السلام دوسری مرتبہ آئے تو پوچھا کہ بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں. دوسری جو بیوی تھی اس نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ سب کچھ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں ہو سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اسماعیل جب آئے تو کہہ دینا کہ جو ہے اپنے گھر کی چوکھٹ نہ بدلے، اپنے گھر کی چوکھٹ نہ بدلے، یعنی بیوی نہ بدلے.
تو ایک مرتبہ جب پلٹ کے واپس آئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام سے یوں پیار کیا ہے، ملاقات ہو گئی، جب پیار کیا تو فرشتوں نے اشکال کیا، اے اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، دوست ہے، یہ تو اسماعیل سے پیار کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں آزمانا ہے، دیکھنا ہے، تو میں حکم دیتا ہوں اس کو بیٹے کے ذبح کرنے کا، پھر تم دیکھو گے کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا بیٹا ذبح ہونے کا، اور جب ذبح کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تو فرشتوں نے بھی چیخ چیخ کر جو ہے مان لیا کہ بے شک ابراہیم تیرا خلیل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ابو بکر سے فرمایا اولاد کی قربانی دے، تو اپنی بیٹی کو محمد عربی کے قدموں میں دے دیا۔ وہی عمر تھی جو اسماعیل کی، جس وقت اسماعیل کو ذبح کیا جا رہا تھا جو عمر تھی 7 سال سے لے کر 11 سال تک مفسرین نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھا، اور جس وقت جو حضرت عائشہ کی رخصتی یا نکاح ہوا ہے یہی 6 سال سے لے کر 9 سال تک کی عمر لکھا ہے علماء نے۔ اللہ کے رسول تو یعنی جو خلیل بننے کے لیے قربانیاں دینی تھی وہ ابو بکر نے قربانیاں دی، اس لیے فرمایا اگر اس دنیا میں کسی کو خلیل اور دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا۔ فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی چکائے گا۔ تو قربانی کا یہ ہے، قربانی اصل میں قربانی یہ جانور کی تو مشق ہے، یہ تو کرنی ہی ہے، یہ تو کرنی ہی ہے۔ اب اس میں نصاب نہیں دیکھنا ہے بلکہ حساب دیکھنا ہے۔ مسائل پوچھتے ہیں یہ ہے وہ ہے، قرض ہے فرض ہے، ارے تیرے پاس میں جب 20,000 کا موبائل ہے کیوں قربانی کے فالتو کے مسائل پوچھتا ہے؟ قربانی میں نصاب نہیں دیکھا جاتا، حساب دیکھا جاتا ہے۔ قربانی تو ہم ایک گھر میں 3 4 فرض ہیں، ہم راجستھان والے ایک ہی کرتے ہیں، سب کی طرف سے ہو گئی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح نماز سب پر ہے ایسے ہی قربانی جس پر